دوستو، آپ سب کو ویلکم ہے آج کے جو ہاٹ ایشو کا ہے ہمارا ایپیسوڈ. اس کو میں نے سوچا کہ ہم لائیو کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ فوری طور پر آپ لوگوں تک پہنچیں. اور ان میں ایک تو بات یہ ہے کہ جو نام نہاد جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں کے جو گورنمنٹ ہے، سہولت کار گورنمنٹ ہے ظاہر ہے، انہوں نے اچانک یہ بلائی ہے کیبنٹ میٹنگ، اور وہ کیبنٹ میٹنگ انہوں نے ٹیلی فون پر بلائی ہے. یعنی کہ سب کو ٹیلی فون کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ فوراً پہنچیں کہ ہم نے کیبنٹ میٹنگ کرنی ہے. اور اس کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے اپروو کیا ہے 14th امینڈمنٹ کو. اب 14th امینڈمنٹ جو ہے اس کے تحت جو پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر ہے، وہاں پہ جو ججوں کا تقرر ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا اختیار جو ہے وہ کشمیر کونسل کے چیئرمین کو حاصل ہوگا. اور کشمیر کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ کون ہے؟ کشمیر کونسل کا چیئرمین ہے پاکستان کا وزیر اعظم. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ فوری طور پر جتنے دوست ہیں وہ اکٹھے ہوں، ڈسکس کریں، اور پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے آج ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں اس مختصر سی ویڈیو میں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے پولیس کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی وہاں اس نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں اس نے کہا کہ اسے دو باتیں مین ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ اس کو گورننس نہیں آتی. اس نے کہا ہمیں حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ کیسے حکومت کو چلانا ہے، اور 1.5 سال تک تو ہمیں یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ محکمے کام کیسے کرتے ہیں. اس کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس ٹیم نہیں تھی، نہ ہے. اب ٹیم جو ہے وہ تو ساری کی ساری عمران خان کے پاس ہے، اور یہ وہی ٹیم ہے جو جنرل مشرف کی کیبنٹ کے ممبرز تھے. تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اب اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اب اس کو لانے والی جو فوج تھی وہ بھی اب عمران خان کی سرزنش کر رہی ہے کہ بھئی تم نے تو ہمیں بھی شرمندہ کر دیا کہ اتنے تم نالائق نکلے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک فاشسٹ ریاست ہے، اور اس کے لیے 3 میں نے پوائنٹرز ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. نمبر 1 کہ ایک ایسی ریاست جس کے اندر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جائے، اسکیپ گوٹ کے طور پر رکھا جائے تاکہ جب بھی کوئی بات ہو اس کو ٹارگٹ کیا جائے. اس میں پہلے ہندو اور کرسچن تصور کیے جاتے تھے، لیکن نہیں، اصل میں قادیانیوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ سے 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کے ایک پاکستان کے اندر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس کو قادیانیوں کی سازش کہہ کے قادیانیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو یہ اسکیپ گوٹ جو ہے ایک کمیونٹی کو بنایا گیا ہے. دوسری جو چیز اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی جو ہوتی ہے کنٹری کی وہ بالکل زیرو سے بھی نیچے چلی جاتی ہے، اور وہ پاکستان کی اکانومی جو ہے جی ڈی پی وہ مائنس میں ہے اس وقت. تو یہ 2 بڑے پوائنٹرز ہیں فاشزم کے لیے. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی جو ہے اس کا جو بیڑا غرق ہو جاتا ہے جب، تو پھر فاشسٹ ریاست جو ہے وہ اپنے خلاف جتنی بھی اپوزیشن ہوتی ہے اس کو کچلتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ تمام اپوزیشن لیڈرز پہ کیسز ہیں، اور اب مولانا فضل الرحمان کو بھی جو ہے وہ نیب نے بلایا ہے. تو اس لیے یہ بڑا خطرناک طریقہ کار کھیل رہا ہے. یہ بالکل پولیس کو پولیٹیسائز کر رہا ہے. وہاں سے تقریر کے دوران اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا، اور بجائے اس کے کہ وہ جنرل بات کرتا اس نے اپوزیشن کو جو ہے وہ خلاف تقریریں پولیس کے سامنے کر کے پولیس کو پولیٹیسائز کیا. پولیس کے اندر اپوزیشن کے خلاف نفرت بھری، ایک فاشسٹ نفرت. اب بات کرتے ہیں 14ویں ترمیم کی. 14th امینڈمنٹ جو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی اسمبلی
میں موجود ہے، اس میں یہ ایک شک ہے کہ جی جو اس علاقے میں جو ججوں کا تقرر ہے، یعنی سینئر ججز جو ہیں، وہ کون اپوائنٹ کرے گا؟ عام طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ جو پرائم منسٹر ہے آزاد کشمیر سو کالڈ کا، وہ اپوائنٹ کرے اور پھر وہ پریزیڈنٹ کو بھیجے اپنی فائل، اور پھر پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے اور وہ ججز اپوائنٹ ہو جائے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا۔ 14ویں ترمیم کے ذریعے یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ججز ہیں، ان کو بھی پاکستانی پرائم منسٹر خود اپوائنٹ کرے گا، اور کشمیر کونسل کا وہ چیئرمین ہے، تو کشمیر کونسل کے چیئرمین کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ یہ کلونیلزم کی بدترین شکل ہے، یعنی انصاف اب آپ کو کسی قیمت پہ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو انصاف ملے، بلکہ انصاف نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گلگت میں جتنی بھی فیکٹریاں، کارخانے یا چھوٹے کارخانے تھے، وہ سب بند ہو گئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے، کیونکہ 21 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے دن میں اور 2 گھنٹے بجلی آتی ہے رات کو۔ تو ایسی صورتحال میں ایک سیویئر کرائسس ڈیولپ ہو گیا ہے گلگت بلتستان میں، اور خاص طور پر گلگت میں، اور یہ چلتا جا رہا ہے۔ پرسوں عباس پور میں مظاہرے ہوئے، دوبارہ سے تاجروں نے مظاہرے کیے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، اور آپ دیکھیں کہ پونچھ میں کتنا زبردست احتجاج ہوا، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورا پونچھ بلاک ہو گیا، سڑکیں بند کر دی گئیں، اور ایک مکمل پہیہ جام ہڑتال ہوئی، جس کے بعد حکومت نے 10 دن کی مہلت مانگی ہے کہ آٹے کی قیمتوں کو جو ہے وہ نیچے لے کے آئیں گے۔ اچھا، ایک طرف تو گلگت بلتستان میں گلگت میں بجلی نہیں ہے، دوسری طرف انہوں نے لوگوں کے کنیکشن کاٹنے شروع کر دیے کہ جی آپ نے بجلی کا بل نہیں دیا، اس لیے آپ کے کنیکشن کٹ رہے ہیں۔ اور جو بجلی کے آلات ہیں، ہیٹر، الیکٹرک کیٹل، استری وغیرہ، ان کو چھاپے مار مار کے ضبط کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سکردو ہاسپٹل پہ انہوں نے چھاپا مارا، اور وارڈوں سے یہ اٹھا کے لے گئے ہیٹر، یعنی مریضوں کے لیے جو ہیٹر تھے وہ یہ اٹھا کے لے گئے۔ تو ہم اس قسم کی ایک فاشسٹ رجیم جو ہے اس کے زیر سایہ اس وقت ہم جی رہے ہیں، ہماری قوم جی رہی ہے، اور ایک کرائسس کی سی صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں ذرا بلوچ جو لیڈر شہید ہوئی ہیں ان کے بارے میں۔ اب یہ تفصیل آئی ہے کہ ان کی جو باڈی تھی وہ ٹورنٹو کے ساتھ ایک جزیرہ ہے وہاں سے ملی تھی، پولیس نے کنفرم کیا۔ اور پاکستان کے جو منسٹرز ہیں، پاکستان کے جو جرنیل سو کالڈ ٹی وی پہ آنے والے جو ٹاک شوز میں آتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں جی یہ اسٹریٹجک انالسٹ ہیں، یہ پولیٹیکل انالسٹ ہیں، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قتل تو را نے کیا ہے، کیونکہ یہ را کے لیے ایک درد سر بن گئے تھے۔ بھائی اتنا ہم بیوقوف نہیں ہیں، اور آپ اس سے اب جان نہیں چھڑا سکتے اس حقیقت سے کہ یہ قتل آپ نے کیا ہے، یہ آئی ایس آئی کے سہولت کاروں نے کیا ہے، آئی ایس آئی نے خود مانیٹر کیا ہے۔ اور میں اب یہاں پہ دنیا بھر میں جو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو اس وقت ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، بلوچستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، سندھ میں جو ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے وہ تقریریں بھی کرتے ہیں اس حوالے سے، اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں۔ ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ دیکھو ہمارے لیے یہ اب ڈرنے کا یا پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے، نہ یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہو اب یہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو کیا بنے گا۔ ہم نے یہ راستہ جب چنا تھا تو اس وقت ہم نے اپنا سر اپنی تلی پر رکھ کر یہ راستہ چنا تھا، ہم نے یہ جان کے یہ راستہ چنا تھا کہ ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ ان کا ہوا جن کے لیے آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں، تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنی زندگی کے اس دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے کام کریں، اور صرف کام پر توجہ دیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو باہر جانے کی کوئی باہر نہ جائیں، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ مسلم ہیں اور نماز پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھیں، اگر آپ ہندو ہیں اور آپ مندر جانا چاہتے ہیں تو آپ گھر میں مندر بنا لیں۔
اس وقت جو ہے ہمیں لائی لو کرنا پڑے گا. اب یہ میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اس میں بڑکیں نہیں ماری جاتی باہر نکل کے، اس میں انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کیا جاتا ہے. گلگت بلتستان کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگ انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کریں. اور ہاں البتہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی یا اس طرح کے پبلک مظاہرے ہوتے ہیں تو آپ اس میں ضرور شامل ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ ہم زیادہ دنوں تک اپنے دشمن کے خلاف لڑ سکیں. تو جب فوجیں نکلتی ہیں اور آمنے سامنے آتی ہیں تو دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی ہے، تو اس وقت گولی یہ نہیں دیکھتی کہ میں نے کس کو لگنا ہے اور کس کو نہیں لگنا. وہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے. کل میں بھی ہو سکتا ہے آپ میں نہ ہوں، لیکن ہماری جدوجہد جاری رہے گی، یہ میرا یقین ہے پکا. اور اسی یقین کے بلبوتے پر میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوں. ہم لوگوں کو سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا. ہمارے دوست جو لندن میں، جو کینیڈا میں، جو یورپ میں بیٹھے ہیں، ان سب کو اس وقت جو ہے وہ انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر آپ اپنا جو موبائل سے اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے لوکیشن کا، اس لوکیشن کے آپشن کو آپ آف رکھیں تاکہ ہمیں دشمن کے ہمیں ڈھونڈنے میں جو ہے وہ آسانی نہ پیش آئے. پلیز آپ اس کو شیئر کریں، ساتھ ساتھ دوستوں کو انوائٹ کریں. اب بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ ہم نے اب آگے کیسے چلنا ہے. دیکھیں ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم چپ بھی ہو جائیں تو یہ ہمارے پیچھے آئیں گے، کیونکہ ہم اس وقت ہم نے جو آواز اٹھائی تھی اس آواز کے جواب میں انہوں نے طبل جنگ بجا دیا ہے، انہوں نے بغل بجا دیا ہے جنگ کا. انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے جس طرح ساجد بلوچ کو سویڈن میں مارا، جس طرح ہم نے کریمہ بلوچ کو کینیڈا میں مارا، اسی طرح ہم تمہیں یورپ میں جہاں جہاں بھی ہو تمہیں ہم ہنٹ ڈاؤن کر کے تمہارا تیا پانچا کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو بیسٹ راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں سب تنظیمیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستان سے آزادی چاہتی ہیں، جو ہیومن رائٹ کی آواز اٹھا رہی ہیں، وہ سب ایک بہت اچھی سی مل کے تو ایک فیڈریشن، ایک کارٹل، ایک پولیٹیکل کارٹل بنائیں، اور اس کو تاکہ ہم اکٹھے ہوں اور ہماری ایک آواز ہو. جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں دا ہاٹ ایشو کے نام سے ڈیلی اپ ڈیٹس بھی دیتا ہوں. اس کے علاوہ ہم نے ریڈیو ہمالیہ شروع کیا ہے جو واٹس ایپ کے ذریعے آپ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ آپ ہمیں اپنی خبریں بھی بھیج سکتے ہیں جو کہ ہم ریڈیو ہمالیہ میں شامل کر سکتے ہیں اور ان کو ہم آگے بھیج سکتے ہیں. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک چارٹر بنانا چاہیے کہ تمام جو بلوچ تنظیمیں ہیں، سندھی تنظیمیں ہیں، جموں کشمیر پاکستانی قبضے والے کی تنظیمیں ہیں، اور پی ٹی ایم جیسے ہے خیبر پختونخوا کی، ہم سب کو مل کے ایک کمیٹی بنانی چاہیے ڈایاسپورا میں، کہ ڈایاسپورا میں ہم لوگوں نے آگے کیسے بڑھنا ہے، کیسے ہم نے کرنا ہے. آگے مارچ میں جنیوا میں پھر ہیومن رائٹ کونسل کا اجلاس ہونے والا ہے، اس کے اندر ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے آپس میں بیٹھ کے طے کرنی چاہیے. کرسمس کے اوپر پاکستان کے صدر نے پارٹی دی ہے وہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور اپنے جو زر خرید مولوی ہیں ان کے ذریعے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ بڑا پرچار ہو رہا ہے کہ جی ہم کرسچنوں کے ساتھ ہیں اور ہماری کنٹری میں مذہب کو، مذہبی بنیادوں پہ کوئی کسی کو مسئلہ نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے. یہ سب جو ہے ایف اے ٹی ایف کو اور یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کو دکھانے کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اکٹھے مل کر اس دفعہ یو این ایچ آر سی کے باہر مارچ میں ایک مظاہرہ کرنا چاہیے جس میں ہم یو این ایچ آر سی کی جو کمیٹی ہے اس کو یہ اپیل کریں کہ پاکستان کو اپنے بورڈ سے نکالے. پاکستان کا کیا کام ہے ہیومن رائٹ کونسل کے بورڈ پہ بیٹھنے کا، اس کو وہاں سے نکالیں. تو اس کے کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ انڈیا کرتے ہیں نا کہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور پتہ نہیں را کے ایجنٹ ہیں اور کس کے ایجنٹ ہیں. بھئی میرا جہاں تک تعلق ہے نا، میں تو صاف کھلے عام یہ کہتا ہوں کہ میں انڈین سٹیزن ہوں، ٹھیک ہے.
تو مجھے تو را کا ایجنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اپنے آپ کو مانتا ہی انڈیا کا سٹیزن ہوں, تو پھر میں بھارت کا ایجنٹ ہوں, میں بھارتی عوام کا ایجنٹ ہوں, میں بھارتی جو ہے وہ ہر اس چیز کا ایجنٹ ہوں جس کا فائدہ بھارت کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. میں تو اوپنلی یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم این انڈین سٹیزن لیونگ انڈر دی آکوپیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے نا, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں را کا ایجنٹ بنوں یا کسی کا ایجنٹ بنوں. میں نے تو جو بات کرنی ہے میں تو سامنے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی اور روس میں زار کے خلاف بغاوت ہوئی اور پھر وہاں پہ پروویژنل گورنمنٹ بنی, تو اس پروویژنل گورنمنٹ بھی وہ بھی ناکام ہو گئی. تو اس وقت لوگوں نے لینن کو کہا کہ آپ آئیں. لینن نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں سب. تو سارے جو لیڈر ایگزائل میں تھے, اسٹالن تھا, ٹروٹسکی تھا, لینن تھا, بے شمار لوگ تھے. تو لینن, اچھا یہاں پہ جرمنی اور روس کے درمیان لڑائی جنگ تھی, دشمن تھے ایک دوسرے کے, لیکن لینن نے اس وقت جرمنی کو کہا کہ میں سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہوں اور سوئٹزرلینڈ سے روس پہنچنے کا راستہ جرمنی سے ہو کے گزرتا ہے, اس لیے مجھے ٹرین میں جگہ دی جائے, ٹرین دی جائے مجھے جس میں میں سینٹ پیٹرز برگ پہنچ سکوں. لہٰذا جرمنی نے ٹرین دی جو کہ چاروں طرف سے جس کو سیل کیا گیا تھا لوہے کے وہ شیٹیں لگا کے, اس کے اندر لینن کو لایا گیا سینٹ پیٹرز برگ. اور اس میں ڈیل کیا ہوئی تھی؟ ڈیل یہ ہوئی تھی کہ لینن نے کہا تھا کہ ہم لوگ جیسے ہی اقتدار میں آئیں گے ہمارا پہلا فرمان یہ ہوگا کہ ہم جرمنی کے ساتھ جنگ ختم کر دیں گے. اب جنگ ختم کرنے کا فائدہ جو ہے وہ اس کو تو تھا جرمنی کو, لیکن اس سے زیادہ فائدہ روس کو پہنچا, اس لیے کہ اگر لینن نے ایک نئی حکومت بنانی تھی, ایک نیا نظام لے کے آنا تھا, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اسٹیبلٹی آئے اور جنگ سے نکلیں, اور جو کسان فاقہ کشی کا شکار ہیں ان کو فاقہ کشی سے بچایا جائے, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی جائے. اور پھر آگے چل کے اسی کا نتیجہ تھا کہ نیو اکنامک پالیسی لینن کی آئی اور وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے بلوچ, پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگ, پختون لوگ, سندھی لوگ, اگر بھارت جو کہ پاکستان کا دشمن ہے, ہمارا تو دشمن نہیں ہے, ہمارا تو کوئی بندہ نہیں مارا انہوں نے, ہماری تو کسی زمین پہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا, یہ تو پاکستان کا پروپیگنڈا ہے نا, پاکستان آرمی کا. تو اگر بھارت ہماری مدد کرتا ہے تو ہمیں دونوں ہاتھوں سے وہ مدد وصول کرنی چاہیے, بلکہ بھارت کو مدد کرنی چاہیے. خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ بھارت کو کیا کرنا چاہیے, لیکن ہمیں جو ہے وہ اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم پہ را کے ایجنٹ یا انڈیا کے ایجنٹ ہونے کا جو ہے وہ تہمت لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمیں بالکل کلیئر ہیڈڈ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارا دشمن پاکستان کی آرمی ہے, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, پنجاب کی وہ ڈومیننس ہے جس کے سائے میں ہمارے لوگ مر رہے ہیں. لہٰذا اس میں اگر انڈیا ہماری مدد کرتا ہے آزادی حاصل کرنے میں تو 100 بسم اللہ, ہم ریڈی ہیں. کون سا انڈیا نے بنگلہ دیش کو آزاد کرا کے تو بنگلہ دیش پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا؟ انہوں نے بنگلہ دیش کو ہیلپ کی, بنگالیوں کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی, انہوں نے ان کی ہیلپ کی, ان کو آزاد دیش بنا کے دے دیا, چلو بھی چلاؤ اپنا دیش, کم از کم تمہارا قتل عام تو نہیں ہوگا. اسی طرح سے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں, جو سری لنکا ہے, وہاں پہ کتنا آتنک تھا, گئی نا انڈیا کی فوج, سب صاف سوف کر کے سیدھا پترا کر کے واپس آ گئی ہے. انہوں نے سری لنکا پہ بیٹھ تو نہیں گئے. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر بھارت ہماری مدد کرے تو بہت اچھی بات ہے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. اس وقت ہمارے کچھ کشمیری رہنما ایسے ہیں جو ای یو انفو لیب کی رپورٹ پر انتہائی اپولوجیٹک ان کا رویہ ہے, اور وہ بار بار یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کیسے یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹ کونسل کے سیشن میں ایکریڈیشن کیسے ہوتی ہے, لوگ سیشن میں کیسے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس میں وہ اپنے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارا انڈیا سے کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے, اور ہم نے تو یہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کے تحت گئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. دیکھیں اس قسم کے اپولوجیٹک رویے جو ہے وہ نہیں اپنانے چاہیے, بالکل نہیں اپنانے چاہیے. آپ نے اگر انڈیا کی این جی اوز کے مدد سے
آپ UNHRC تک پہنچے ہیں تو آج آپ کا یہ وقت ہے کہ آپ اس کو کلیم کریں. آپ آج ان NGOs جنہوں نے آپ کو UNHRC کے سیشن تک پہنچایا، آج آپ کیسے پیٹھ دکھا رہے ہیں؟ آپ کیسے یہ کر رہے ہیں؟ یہ تو بٹریل ہے. ان ساتھیوں، ان دوستوں، ان طاقتوں کو بٹرے کر رہے ہیں آپ، جنہوں نے آپ کو اس منچ تک پہنچایا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ناسمجھی میں کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ خوفزدہ ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی اور منصوبے ہوں، وہ میں نہیں جانتا، لیکن میں اس کو انڈورس نہیں کرتا. ہاں NGOs ہیں، ظاہر ہے پاکستان کی NGO تو ہمیں نہیں پہنچائے گی وہاں، کیا اسے کہتے ہیں، UNHRC میں. ہمیں کوئی اور NGO پہنچائے گی، کوئی عراق کی NGO، کوئی لندن کی NGO، کوئی یورپ کی کوئی NGO، کوئی کردستان والوں کی کوئی NGO، کوئی دوسری تیسری NGOs جو وہاں رجسٹرڈ ہے، ان کے ذریعے ہم جائیں گے نا، ان کا منچ یوز کر کے ہم اپنی بات کریں گے. تو ان کا تو بہت شکریہ کہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس لیے بلوچستان آزاد ہوگا اور ہمارے بلوچستان کے بڑے اچھے تعلقات ہوں گے بھارت کے ساتھ، اور بھارت وہاں بہت ہماری ہیلپ کرے گا بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے. POJ کے آزاد ہو کر اگر جب بھی ملے گا بھارت کے ساتھ، جب ملے گا تو بہت تبدیلی آئے گی، اور سالوں میں آئے گی تبدیلی. میرپور میں ایئرپورٹ بنے گا، مظفر آباد میں ایئرپورٹ بنے گا، ریلوے لائنیں بنیں گی، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی. فیکٹریاں کھلیں گی، کارخانے کھلیں گے، میڈیا ہاؤسز کھلیں گے، یونیورسٹیاں، اسکول، کالج، ہاسپٹل بنیں گے، تو بہت ڈیولپمنٹ ہوگی. تو یہ جو ہمیں انڈیا کا ہوا دکھا رہے ہیں نا، ہم اس ہوے کا چورن نہیں خریدتے. انڈیا ہمارا دوست ہے، انڈیا پورے ساؤتھ ایشیا کے عوام کا دوست ہے. انڈیا پوری دنیا کے اندر، انڈیا نے کووڈ-19 میں لوگوں کو فری دوائیاں بھیجی ہیں، سمجھ آئی؟ لاکھوں ٹن فری دوائیاں بھیجی ہیں. ان کی فیکٹریاں دن رات انہوں نے کام کیا ہے، جبکہ باقی ملک جو ہے وہ بزنس کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے. تو اینی وے، اسی طرح خیبر پختونخوا جو ہے اس کا پشتونستان بننا چاہیے، وہ حقیقت ہے. ڈیورنڈ لائن کو ہم نہیں مانتے، ہم پاکستان کے وجود کو ہی نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں انگریزوں نے بنایا پاکستان، ایک اڈا بنایا انہوں نے امپیریلزم کا، ویسٹرن پاورز کا ایک اڈا بنایا انڈیا کے خلاف. اور اگر پختونستان افغانستان کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. یہ راولپنڈی تک کا سارا علاقہ افغانستان کا علاقہ ہے. لیکن چلو ہم کہتے ہیں کہ آپ خیر آباد تک جو پل ہے وہاں تک کا علاقہ دے دیں نہ، آپ بڑھیں آگے. لیکن یہ ختم ہوگا، پشتونستان بنے گا. POJK اور POGB بھارت کا حصہ ہیں اور بھارت میں شامل ہوں گے، بائی ہک اور بائی کروک. پاکستان آرمی جو مرضی کر لے، پاکستان کی ایجنسیاں جو مرضی کر لیں، تم تو خود مر رہے ہو اس وقت. تم ہمیں کیا مارو گے؟ تم سمجھتے ہو کریمہ بلوچ کو شہید کر کے تم نے تحریک ختم کر دی؟ تحریک اور تیزی سے آگے بڑھی ہے، اور تیزی سے. ہمارے اندر جو جوش اور جذبہ اور ولولہ ہے وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے. تم کیا سمجھتے تھے کہ ساجد بلوچ کو مار دینے کے بعد جو ہے وہ میڈیا کے اندر لوگ مضمون لکھنا بند کر دیں گے؟ نہیں، جاؤ دیکھو، میرے ہی نام کو جا کے گوگل کر لو تو تمہیں ہر ہفتے کم از کم ایک مضمون میرا جو ہے وہ تمہیں بے نقاب کرنے والا نظر آئے گا. باقی بھی لگے ہوئے ہیں، سب ہم سب لگے ہوئے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ نام، انہوں نے جو لسٹ جاری کی ہے اس میں طاہر گورا کینیڈا والے ہمارے دوست ہیں، اور طارق فتح ہمارے دوست ہیں کینیڈا والے، ان کا نام بھی اس میں شامل ہے. اور انہوں نے کوشش کی ہے میرا نام بھی شامل کریں، اور لوگوں کے نام بھی شامل ہیں. اب بات یہ کہ ہم لوگ جو ایکٹیوسٹس ہیں، ہمیں علیحدہ سے ایک گروپ بنانا چاہیے اپنا، ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے ان کوآرڈینیشن. اور جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں ان کو الگ ایک پولیٹیکل کارٹیل، ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بنانی چاہیے، تاکہ ہمارا ایک نیوکلیس بنے. اور پھر وہ نیوکلیس جو ہے وہ عالمی سطح پر جا کر پاکستان سے محکوم قوموں کی اجتماعی آزادی کی بات کرے. یہ علیحدہ علیحدہ آزادی کی لڑائی ہم نہیں لڑ سکتے بھائی. آپ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟
میں بار بار آپ لوگوں سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، تمام آزادی پسند بلوچ تنظیموں کو اکٹھا ہونا چاہیے، تمام جموں کشمیر پاکستان والا جو ہے اس کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں اور جو آزادی پسند گلگت بلتستان والے ہیں ان کو، اور پی ٹی ایم کو، اور جو سندھ کی تنظیمیں ہیں آزادی پسند، ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ہم سب کو ڈائسپورا میں ایک اکٹھا ہو کے کام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے بغیر کوئی کام ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ورنہ یہی کریں گے کہ ایک ایک کر کے ہمیں ہنٹ ڈاؤن کرتے رہیں گے، اور ہمارے دوست جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے بیانات دیتے رہیں گے، پروگرام کرتے رہیں گے۔ ہمیں اسٹریٹجی بھی تو بنانی ہے نا، صرف کنڈیم کرنا کافی نہیں ہے کہ کریمہ بلوچ کو کنڈیم کر دیا تو ہم جذباتی تقریر کریں اور ہم کہیں کہ جو ہے وہ ایسی کی تیسی تمہاری۔ نہیں، ہمیں آگے کی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ جب دشمن حملہ کر دے، جب ریاست وائلنٹ ہو جائے تو وائلنس کا جواب جو ہے وہ پھر بیلٹ کے ذریعے نہیں، بلٹ کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ سب بندوقیں اٹھا لیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس قدر شدید حملہ ہم پہ ہو رہا ہے تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں ایک فیڈریشن بنانی چاہیے، اور اس فیڈریشن کی ایک یونیفائڈ کمانڈ ہونی چاہیے۔ پھر ہم دنیا کے ساتھ بات کریں گے، پھر ہم انڈیا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، افغانستان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ہم ای یو میں جا کے یورپین یونین سے بات کر سکتے ہیں، ہم امریکہ کی کانگریس والوں سے جا کے بات کر سکتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ بجائے اکیلے اکیلے جا کے ان سے بات کرنے کے، کہ بلوچ کا نمائندہ اکیلا جا کے ڈھونڈ رہا ہے کہ جی یہاں پہ کس کے ساتھ لابی کروں، پشتون والوں کا علیحدہ ڈھونڈ رہا ہے کہ جی میں کس کے ساتھ، یہاں کون سا ہے جس کے ساتھ لابی ہو سکتی ہے اور ہمارا کیس آگے جائے گا۔ نہیں، وی آل ہیو ٹو گیو اے فائنل پش ٹو دس بیبی دیٹ ہیز ٹو بی بورن، دیٹ از کالڈ آزادی۔ اور یہ ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا دوستو، ہم سب کو مل کے پاکستان کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے